تو ہمارے یہاں ذرا لیٹ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں جلدی پیدا ہو گئے. یعنی اس قسم کے جو مفکرین ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ہاں اب پیدا ہو رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں. ان کے ہاں اس قسم کے مفکرین پہلے پیدا ہو چکے ہیں. تو وہ دین اور مذہب کا کر دیا انہوں نے بیڑا غرق. ان کے علماء بھی اسی رو میں بہہ گئے، عوام کو خوش کرنا. عالم کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے، بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پبلک کو اپنی طرف لے کر جائے جس چیز کو وہ برحق سمجھتا ہے. عوام کی خوشی کا اعتبار اہل حق علماء نہیں کرتے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مینٹل اپروچ سے چیز اوپر کی ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال نہ کر لیں اس کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام مذاہب میں، آج تورات پڑھیں آپ، بائبل پڑھیں، اس میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے. تو اس میں دو انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. غلو، تحریفیں ہوتی ہیں نا دین میں، تو علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ایک طرف غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، علماء وہیں پہ انہیں روک دیتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے. یہ ٹھیکیدار کب سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج کل علماء کو بہت طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے کیوں سیکھیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، چوکیدار ہی سمجھ لیں. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اسلام میں نہیں آنے دیں گے. آج صبح ایک فتویٰ پڑھا کسی امریکہ میں یا یو کے میں کسی مشہور عالم کا. ان محترم نے یہ فتویٰ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر انڈیا میں، اور قربانی میں مشکلات بھی ہیں. تو قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو اس کے ساتھ تعاون کر لیں. اور پھر ایک روایت بھی بھیجی، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ میں کسی غریب کو 3 درہم دے دوں یہ مجھے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. دلائل سب کو سب طرح کے مل جاتے ہیں. جب کوئی بندہ ایک سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو اپنے مطلب کے دلائل مل جاتے ہیں. عوام حوالوں سے متاثر ہوتی ہے. بھائی کتاب کا ریفرنس بھی المحلہ، حدیث کی کتاب، ریفرنس بھی سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی، ان کا ریفرنس بھی. تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ باد. تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو، مصنف عبد الرزاق میں. اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ فِي 100 درہم. میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے. دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں. تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی، آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے. خود نبی کے گھر میں 40 سال دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے. چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے. جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. اور آگے الفاظ ہے کراہۃ ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں. تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر و عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں. جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں، ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا، حلوہ، کوئی میٹھا. انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا، اس سے بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں، اس کی مجھے ضرورت، جو میں بیت المال سے، حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں، وظیفہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے، اس کا مطلب اس سے کم میں بھی میرا گزارا. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے. یہ تو غربت کا عالم تھا. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی، روکا نہیں کسی کو، خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے. کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی، تو جو غریب صحابہ ہے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے، یہ ہر ایک پر لازم ہے، کیونکہ جب یہ دو حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا. تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو، وہ بھی بیچارے قرضے لے لے کے مجبور ہو کے کریں گے. تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی. ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو، 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل، اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو. یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات. خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے، جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے. صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب، بولو بھائی، نہ سمجھیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ مالداروں کا کام ہے. تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں. اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم، بولو بھائی، نہیں، سوری، غریب پر لازم نہیں ہے. تو ہم تو کیا ہیں؟ غریب ہیں. تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ، یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے، میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں، پی آئی اے کھایا، میرے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی، میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں؟ مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا. زکوٰۃ تو مالداروں پہ فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟
اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریوی ہوتی ہے. اور جو آڑے وقت میں جو آڑا وقت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں, آڑے ترچھے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں, تبھی تو آڑے ترچھے ہو رہے ہیں. بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا, عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں, عجیب طریقے سے سو رہے ہیں, عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہے ہیں؟ آڑے ترچھے ہو رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچھا. ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ. اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچھے کا بولو بھائی نہیں پتہ. تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں؟ آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں. آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو بولتے کیوں نہیں بھائی لباس نہ ہو, رہنے کو گھر, ذاتی گھر نہیں, گھر نہ ہو رہے. یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں, اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھائی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں, لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا, تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے, جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے, تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی بولتے کیوں نہیں بھائی واجب ہے, کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے. بھائی سردی آئی, بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں, گرمیوں میں استعمال, سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں, گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا. بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا, بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے, اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا. سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا, اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے, یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں, ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن, اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہیں جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی. کچھ بھی کرتے ہیں لوگ مان لیں گے, کیونکہ 29 سال ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا, لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو, تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں, کپ پہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے. تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا. تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو لباس نہ ہو, رہنے کو بولو بھائی. پھر بھی فقہاء نے اور مزید وسعت کی ہے کہ وہ چیز جو سال میں ایک بار میں استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے, وہ اضافی ہے. اضافی چیزوں پہ قربانی ہوتی ہے. گاڑی آپ کے پاس کتنی بھی لگژری ہو لیکن استعمال میں ہے تو شریعت فرض کر لیتی ہے چلو یہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے. کتنا بڑا ظرف, اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے, حالانکہ آپ کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے, 3-4 تولے سونا رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی 2-3 تولے سونا وہ تو آڑے وقت کے لیے ہے نا. تو بھائی آپ پر آڑا وقت نہیں آیا. آپ صبح 2 پراٹھے کھائے آپ نے, دوپہر آپ کبھی پیزا کھا رہے ہو کبھی برگر کھا رہے ہو, انڈے والے برگر کی بھی نوبت نہیں آتی. رات کو آپ پھوڑتے ہو طبیعت سے, اس کا مطلب آپ پہ آڑا وقت نہیں آیا. جن چیزوں کو آپ آڑا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں آڑے نہیں ہیں.
آپ کہہ سکتے ہو یار وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے میں نے، یہ آڑا وقت ہے، ابھی تو بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے تو اس کے لیے میں گولڈ رکھا ہوا ہے تاکہ پہلے سیمسٹر کی فیس جائے گی. اللہ اس کو آڑا وقت، پھر تو سارے آڑے وقت میں ہی ہیں. ارے آفیسر لیول کے لوگ تو معاشرے میں کم ہوتے ہیں نا بھائی، 90-95% لوگ عام ہوتے ہیں، 5% لوگ آفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں. تو کیا 95% لوگ جو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن رہے یہ سارے آڑے وقت سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا، 95% کو کبھی آڑے وقت سے تو نکالتا ہی نہیں ہے، 5% کو عیاشی میں لگا دیا. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان کی بنیادی ضرورتیں میرے ذمے ہیں. تو یہ کیسے ذمے کہ 5% لوگوں کو تو نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، 95% کو وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اللہ ٹماٹر بیچنے والے کو آڑے وقت میں سمجھتا ہے ہی نہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. شکر ادا کرو، شکر. اگر اسکول کی فیسیں نہیں ہیں کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کھانا پینا بچے کا ہو رہا ہے نا، قد بڑھ رہے اس کا، تو بس اللہ نے فل عیاشی میں رکھا ہے آپ کو. بن جائے ڈاکٹر انجینئر اچھی بات ہے، پائلٹ بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی چائے وائے کا کیس ہو جائے. زیادہ میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، کہے گا یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آئندہ اگر وہ جہاز لے کر آئے نا بمباری کے لیے، سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے گا. وہ ابھی نندن کی بات کر رہا ہوں، کہہ گا یہ مفتی صاحب نے اس زیادہ ہی کر. تو آئندہ اگر اللہ نہ کرے بم جہاز لے کر آیا تو بولے گا پہلے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا، کہ گیٹ سے ادھر نہیں کر دیا. تبھی تو ہم تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو ادھر چلا گیا نا تو سارا بقرعید کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو خود دلچسپی ہوتی ہے نا، اس میں ایک دم پوری چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بھی انہیں ٹاپکس میں سے ایک ہے. لیکن ابھی میں جان کر واپس آ رہا ہوں کہ بقرعید کا سارا موضوع نہ خراب ہو جائے گا. تو بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کرے آج مختصر وقت میں جامع باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے دے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر میرے بھائی کسی کے پاس رقم ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا اضافی چیز ہے، وہی جو ضرورت سے زیادہ سامان، یا کرنسی ہے، نوٹ ہے، یا چاندی ہے، یا سونا ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. البتہ 52.5 تولہ چاندی کا خرچ 50-55 ہزار کی ہے. البتہ اس 50-55 ہزار کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے قرضہ مائنس کرنا ہے. 50,000 کا قرضہ ہے، 50,000 55,000 موجود ہے لیکن قرضہ 1 لاکھ کا ہے، تو قربانی واجب بولو بھائی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے پہلے جس کا قرضہ ہے اس کے پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے نا؟ کر سکتا ہے ایسا آدمی. بھائی قرضہ والا اگر مانگ نہیں رہا، اس کو اجازت دے رہا ہے یار کوئی بات نہیں اگلے سال دے دینا، 6 مہینے بعد دے دینا، تو آپ کر سکتے ہیں. کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے پیسے تو پھر شریعت میں اس کا حق پہلے، تو واجب نہیں ہے. لیکن یا قرضہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بیسک خرچے گھر کے نکلنے ہیں، گیس بجلی کا بل، راشن، یہ خرچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسک خرچے ہوتے ہیں. تو یہ خرچے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں. کیونکہ آپ 50-55 ہزار ہیں اور ایک بکرا لے آیا 25,000 کا، اور پتہ چلا کہ نہ گیس بجلی کا بل دینے کے قابل رہے نہ گھر کے راشن کے، تو بیگم بولے کہ بکرا خود ہی کھا لو، پکائیں گے کس میں اس کو؟ تو یہ بھی استطاعت نہیں ہے، اس کی علامت ہے کہ اس میں استطاعت نہیں ہے. تو یہ بیسک خرچے نکال کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے تو پھر آپ بآسانی قربانی کر سکتے ہیں. اور حدیث کا یہی مطلب ہے، صحیح حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يقربن مصلانا. جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی، اب گنجائش ہو گئی نا آپ کے پاس، اب اس میں یہ نہیں دیکھنا بچے کو انجینئرنگ کروانی ہے تو اس کے NIT کے پیسے جائیں گے. پھر تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی چیز کی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پھر آگے یہ بھی سوچنا ہے پھر بچے کی شادی بھی کرانی ہے، اس کے اتنے پیسے جائیں گے. پھر بچے کی اگر ولادت ہوئی اور بچے کے پاس پیسے نہ ہوئے تو پوتے کے خرچہ بھی اٹھانا ہے. پھر بچے کو اگر مستقبل میں بزنس کی ضرورت ہوئی، ڈاکٹر بن کے اپنی کلینک کھولنے کی ضرورت ہوئی تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے، 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو. پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم
نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے کہ باقی سب گریویاں ہیں. باقی سب کیا ہیں؟ گریویاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے, دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سعاتن بھی ہے سعاتن بھی ہے. سعاتن زیادہ بہتر ہے یا سعاتن یہ اس وقت ذہن میں نہیں, تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے, وہ قربانی نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے؟ کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی, نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرعید سے پہلے قربانی, نماز عید سے پہلے قربانی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نبی کو حکم دیا آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں, وَانْحَرْ اور قربانی بھی کریں. امام ابو حنیفہ کی دلیل سمجھنا آسان کام نہیں ہے. آج بہت سے پوسٹیں اس پہ چل رہی ہیں کہ قربانی لازم نہیں ہے, فلاں صحابی کا قول, فلاں تابعی کا قول. یہ تمام اقوال غربا اور مساکین کے بارے میں ہیں کہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے. تو بہرحال اس پر تو دلائل چلتے رہتے ہیں. دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ تمام آسمانی مذہب میں قربانی ہے کیوں, اس کا فلسفہ کیا ہے. ہمیں تو بتایا گیا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ہم سب کے روحانی باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے بتا دیا کہ قربانی پر جتنے بھی اعتراضات ہوں گے نا, ان سب کا جواب اس حدیث میں موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کاٹ, قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے. دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں, لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں, اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ, لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے. اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بتا دو نا بھائی, تعاون ہوتا ہے, ان کی مدد ہوتی ہے, خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست. ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا. اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا, نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن. اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے, آج کل جو سوچ, جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا, وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے بس. اللہ کا بھی کوئی حق ہے, اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے, غریب کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اسلام کی بیس یہ کہ سب کچھ اللہ, نہیں آ رہی بات, سب کچھ کیا ہے بھائی, تم اس کے غلاموں, وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے. زکوٰۃ بھی کس کے لیے دی جاتی ہے, اللہ کے لیے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم. کیا انداز ہے بھائی, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے. میرے اسٹائل میں اس بات کو کہوں گا نا, غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی, میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا. خواہ میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے, مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں, تو میں اسے کیا کہوں گا, وہ بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش, تو میرا کیا لگتا ہے, نہ تو میرا چاچو ہے نہ تو میرا ماموں ہے بھائی,
نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کر لوگوں سے، ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں؟ تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اسٹائل میں کر رہا ہوں. کئی آیت میں جا کے دیکھنا لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں آ رہی بات. بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کو. ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں. تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے، تو خود رزاق ہے. تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی تم نے میرا خیال نہیں رکھا، تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے. تو ہم تو تمہیں تھوڑی، ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. تم ہمارے کیا کر لو گے بھائی؟ تم کھانے کو روٹی نہیں ہے تم ہمارے کام بناؤ گے؟ ہے بھائی دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار. دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی. تو اس لیے قرآن نے کہا یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہیں تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے، ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا. تو ابھی سے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اے اللہ تیری مخلوق محتاج تھی، ہم نے ان کا خیال کیا، آج ہم ٹینشن میں ہیں، تو ہمارا خیال کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال. تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے؟ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ. اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے، ختم بھی اللہ سے ہوتا ہے. اس نے بنایا ہے، وہ اپنے لیے بنایا ہے، اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں؟ ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر. باپ بیٹے الگ، میاں بیوی الگ، سب الگ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی تنہا. تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے، اب صدقہ کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو، گنجائش اللہ رہتی ہے تو دوبارہ حج بھی کر دو. اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، آپ امریکہ سے آتے ہو، یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ زیارت کر لی، آپ ابا سے آ کے ملے، اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے، بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا، ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے. بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ. اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ. کوئی ابا خود لبرل ہو، لبرل سے مراد کوئی نام نہاد لبرل، ابا خود لبرل ہے اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں، تو یہ اس سے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا. یہاں یہ دلیل دے گا، کہے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں، یار باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے، تو اللہ بھی ابھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت، بولتے کیوں نہیں بھائی، اور روکڑا خرچ کر کے آئے. فری پھوکٹ کی زیارت اللہ کو پسند؟ بولو بھائی نہیں، تو پیسے خرچ کر کے آؤ. جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی، تو غریبوں کو بھی کھلاؤ، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو، سارے شعبے زندہ کرنے ہیں. کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا، اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو قربانی بھی ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے. بالکل بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے.
سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے میرے لیے کر رہے تھے نا، تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو، اللہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو. ایک تیر سے دو شکار. یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی، قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا ہے، اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا، رہ نہ جائے. ایک غلطی اور، تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے، وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی تھوڑا جانور ذبح کرنا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی بولو نا کیا ہو گیا، یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے، وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں. جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے، اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، ان کا خون گراتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے، بالکل کیا ہے؟ بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کرتے ہیں. بولو بھائی، بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہہ رہے کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون. وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے، وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، پیسے دے دو، بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے، پورے دلائل اس میں ہے. صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو. ایک بقرعید میں، ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا، دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے، وہ بھی تو سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے، وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا، گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے. خوشی ہے کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے، نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے، 4تھے دن میں، 5ویں دن میں، 6ٹھے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے، آپ نے ذبح کرنی تھی، گائے بھاگ گئی، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے، اب نہیں کٹے گی وہ. اب ٹائم بولو بھائی گزر. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں. گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں، کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں. قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی. کالی مرغی، پیلی مرغی، مرغی ذبح کرو، صدقہ نکالو مرغی کا. نہیں بھائی، ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے
وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت، میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے بکرا صدقہ کر دو. تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کم وقت بکرے تو ڈیفینس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو غریب ہے تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا. وہ کہہ رہے جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا، بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا، میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں، اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو، میں اس کا گوشت کھاؤں گا، تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں، بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. 2 فائدے ہوں گے. ایک تو گوشت سستا ملے گا، نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھائی تجھے چانپیں چاہیے چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار. چانپیں چاہیے اس کو، پٹ کا گوشت چاہیے، ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا. کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن آج، مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو؟ بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کاٹوں گا نہیں بکرا، میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا، محنت بھی کم، اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت. تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں کاٹ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا، یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. بھائی وہ فوراً سمجھ میں، جیسے نماز ہے، بھائی نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے. دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے، بھائی خواہشات کو کیا کر رہے ہو؟ کنٹرول، برداشت کر رہے ہو، تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد، اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں. لیکن ادھر سے جانور کاٹو، اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے ہوئے بھائی ہیں؟ اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو. تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا، دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے، پورے سال تو ایسی ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو، جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے کٹے کو پالا ہے. کہتے ہیں نا وہ ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا ہو، ایسی ان کی، پھر ایک دم کیا کر دیا؟ کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک، بولو بھائی، نہیں. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں، بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا، اس میں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک، اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے، اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان چار جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام سے، آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں. بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں، اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا کہ اعتدال کے ساتھ، تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں، آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اکنامکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بھائی اکنامکلی کیا ہے یہ؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ نا، آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے، تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو. یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو،
تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے. تو آپ کتنا کھا لو گے؟ جتنا بھی کھاؤ گے کچھ صدقہ کرو گے, اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا, صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی, کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور دوسرا بظاہر ظلم ہے جانور پہ, بظاہر اچھا بھلا کٹا بکرا پالا, کوئی جرم نہیں کیا, کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے, کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا. اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے. چلو اسلام یہ کہتا ہے کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو. ہم کہتے ہیں یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے, بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا, تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو سمجھ میں آتی نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ, بولو بھائی نہیں چلے گا. نہیں ہے, فقہاء نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہاء لکھتے زیادہ بہتر ہے, حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے. لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں, ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلیں. یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں؟ فیل ہو رہی ہیں, تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو, ان کی ساری ایکویشنز کو فیل بولو نا بھائی, ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساتھ ایسی کی. تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ سری پائے الگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا, لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں, جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, ابا اگر کوئی آرڈر دیں, ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں, تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, یعنی واقعہ پرانا ہے نا, تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے, وہ دیہاتی والد تھے, عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے, تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں, ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہے, 20 انڈے کا کرنا کیا ہے؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, 20 انڈوں میں کیا کرنا ہے, 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا؟ باپ تو ہے یا میں ہوں, جو تجھے بولا ہے نا کر, چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا, باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے, ویل ڈن, ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسے, جو مطلب ہو اس کا ہمیں کیا ہے یار, نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اس میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا. اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا؟
قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح، 7 سال کا معصوم بچہ، اور دعاؤں سے ملا، بشارتوں سے ملا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں، موبائل ڈبہ پیک، اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے، تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں، تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے، متاثر، کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے۔ 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو، تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں، دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت، کہیں گے نا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل، ان کی قربانیوں کے صلے میں کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا، اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل، 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا۔ اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا، 7 سال میں کہاں آتا ہے، باپ سے لگاؤ اس کا پڑتا ہے، اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دوں، کاٹ کر دوں۔ تو آج کے لبرلز ہوتے، شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے، تو یہ جتنے نام نہاد لبرلز ہیں ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں، شیطان سے۔ شیطان نے آ کے جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں، بڑے شیطان، چھوٹے شیطان، درمیانہ شیطان، وہ شیطان وہاں ہے نہیں، وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی، کنکریاں، تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں۔ تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو، حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی۔ تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر، تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا، ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو، بچہ بھی ریڈی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ، بولو نا، نہیں کیا۔ ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بھائی اللہ کا حکم ہے، اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے۔ اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا، مجھ سے پوچھ رہے کیوں آرڈر دیا میں نے، مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا تجھ سے، تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے، تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں، تو اٹھا کے مارو اس کو سالے کو۔ کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی، تو میرا نہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے، کسی اور معنی میں، وہ جو ہے نا بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں، کتنا اچھا لفظ ہے، یا بردر ان لا کہہ دیا کریں۔ سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں، چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں، اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے۔ تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا، تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے۔ تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں، ہندوؤں سے آئی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کرنی۔ اپنی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو مارا تھا تو شیطان نے نہیں مارا، کیونکہ وہ اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، جبکہ آپ کی مدد کا اللہ نے وعدہ
نہیں کیا. آپ کنکری ماریں گے پوری اینٹ اٹھا کے آپ کا سر پھاڑ سکتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں سنت یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری کی قربانی سے روک رہا تھا، تو جو نام نہاد لبرلز آپ کو قربانی کے خلاف برگلاتے ہیں، تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، جب آفس میں اس قسم کی بحث ہو رہی ہو تو آپ کی کوئی ہلکی سی چیز اٹھا کے جو افورڈ کر سکیں کہ اگر ری ایکشن کے طور پہ آپ کو ماری گئی تو آپ برداشت کر لیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تو تھی کچھ باتیں. ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے. نماز کے بعد انشاءاللہ 4 سنتوں کے بعد پھر کچھ قربانی کے مسائل مزید بیان کروں گا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جانا چاہیں جا سکتے ہیں.